القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا حلقہ جس خاتون صحابیہ کے متعلق ہے وہ صاحبۃ الہجرتین مطلب 2 ہجرتوں والی صحابیہ کے لقب سے مشہور ہیں رضی اللہ عنہا۔ ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف کر رکھی ہے۔ ان کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کریں اور آگے بڑھنے سے پہلے بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سامعین، جس عظیم خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر لیے ہم آج بیٹھے ہیں، ان کا نام اسماء بنت عمیس ہے رضی اللہ عنہا۔ قبیلہ خثعم سے تعلق رکھتی ہیں۔ والد کا نام عمیس اور والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا۔ امہات المؤمنین میں سے میمونہ رضی اللہ عنہا کی ماں شریک بہن بھی تھی۔ ان کی سگی بہن سلمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہا اسد اللہ الغالب حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیگم تھی۔ اس لحاظ سے حمزہ رضی اللہ عنہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے بہنوئی بھی بنتے ہیں، اور ماں شریک بہن ام الفضل لبابہ بنت الحارث بھی ہیں رضی اللہ عنہا، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیگم ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے رشتے میں چچا لگتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھی، اس لیے سابقین الاولین میں سے بھی شمار کی جاتی ہیں۔ اسی زمانے میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ جعفر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی علی رضی اللہ عنہ سے عمر میں 10 سال بڑے تھے، چنانچہ ان سے نکاح ہوا۔ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی اور کئی سال تک حبشہ میں مقیم رہیں۔ وہیں جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں عون، عبداللہ اور محمد پیدا ہوئے۔ پھر 7 ہجری میں مدینہ لوٹ کے واپس آئیں اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی وہاں آئے۔ پوچھا یہ خاتون کون ہیں؟ تو حفصہ سے جواب ملا یہ اسماء بنت عمیس ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے وہ حبشے والی اسماء؟ کہنے لگی ہاں وہی اسماء ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہمیں تم پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ ہم مہاجر ہیں، ہم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہا کو یہ سن کر غصہ آیا، بولی کبھی نہیں، تم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے جو بھوکوں کو کھلاتے ہیں اور جاہلوں کو پڑھاتے تھے، لیکن ہماری حالت بالکل آپ سے مختلف تھی۔ ہم بہت دور دراز کسی مقام میں صرف حضور علیہ السلام کے اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑے رہے اور وہاں تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے آنے پہ یہ پورا قصہ انہوں نے حضور کو سنایا۔ آپ علیہ السلام نے سن کر فرمایا انہوں نے 1 ہجرت کی ہے اور تم نے 2 ہجرتیں کی ہیں، اس لیے تمہیں ان پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ سن کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے تمام مہاجرین جوق در جوق اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس آنے لگے اور یہ واقعہ پوچھتے تھے اور اس کی وجہ سے خوش ہوتے تھے۔ اسی ہجرت حبشہ کے دوران جعفر رضی اللہ عنہ نے
نجاشی بادشاہ کے دربار میں ایک تاریخی تقریر کی تھی جس سے قریش کو سفارتی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور یہی تقریر نجاشی شاہ حبشہ کے قبول اسلام کا سبب بھی بنی تھی۔ غزوہ موتہ میں 8 ہجری کو جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور خبر آپ علیہ السلام تک پہنچی تو اسما رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے اپنے بچوں کو تیار کر رکھا تھا، ان کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین کیوں ہیں؟ کیا جعفر کے متعلق کوئی اطلاع آئی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ شہید ہو گئے۔ پھر بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے گھر لے جا کر فرمایا جعفر کے بچوں کے لیے کھانا بناؤ کیونکہ وہ رنج و غم میں مصروف ہیں۔ تیسرے دن آپ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میرے گھر دوبارہ تشریف لائے اور ماتم اور ہر طرح کے سوگ سے منع فرمایا۔ تقریباً 6 مہینے بعد اسی سال یعنی 8 ہجری میں آپ علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، جس کے 2 برس بعد حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہوئے سفر کے دوران ان سے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ چونکہ محمد رضی اللہ عنہ ذوالحلیفہ نامی جگہ میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے دریافت کیا کہ میں کیا کروں، تو اسما بنت عمیس کو ارشاد ہوا کہ نہا کر احرام باندھ لو۔ چنانچہ انہوں نے وہاں سے احرام باندھا۔ سن 13 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے وصیت کی کہ مجھے اسما بنت عمیس اور میرا بیٹا عبد الرحمن غسل دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اسما بنت عمیس سے علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا اور یہ حضرت علی کے نکاح میں آئیں، اور محمد بن ابی بکر چونکہ گود میں تھے، پرورش میں تھے، اس لیے ان کو بھی ساتھ لائیں، اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آغوش میں ساری پرورش پائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور بعض روایات میں ایک اور بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام عون رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے مصیبت میں پڑنے کے لیے ان کو دعا بھی بتا رکھی تھی۔ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بھی بڑی ماہر تھیں اور ان کو بڑا دخل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے اکثر خواب کی تعبیر پوچھا کرتے تھے، اور بیت المال سے 1000 درہم ان کے لیے مقرر فرما رکھا تھا۔ تقریباً 60 احادیث کو اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ سامعین، اگر ہم بات کریں ان کی وفات کی تو یہ عالی مرتبت مومنہ خاتون 38 یا 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اپنے رب کو پیاری ہوئیں اور شام کے علاقے دمشق میں قدیم تاریخی باب الصغیر نامی قبرستان میں دفن کی گئیں۔ اللہ رب العزت ان شخصیات کے تذکروں کو زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان لوگوں کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ یہ کچھ مختصر احوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك وهم منارات الوفا، تنجي من المهالك وهم منارات الوفا.